ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، وہ درخت جو جہنم میں ہے، وہ درخت جو کانٹے دار ہے، وہ درخت جو انتہائی بدصورت ہے، وہ درخت جو انتہائی زہریلا ہے، وہ درخت جو انتہائی کھولتا ہوا ہے. طعام الاسیم، اسیم گناہگار کو کہتے ہیں. یہ گناہگار کی غذا ہے، یہ گناہگار کا کھانا ہے. کل مغلی، یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا. یغلی فی البطون، یہ پیٹ میں جوش مارے گا. کا غلغی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. جب جہنمی سے کھائیں گے تو یہ پیٹ میں ایسے جوش مارے گا. اور پھر قیامت کا منظر دوبارہ ذکر کیا گیا. فرمایا کل بروز قیامت فرشتے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے گناہگاروں. فرشتوں کے لیے تم چھپ نہ سکو گے، فرشتوں سے تم بھاگ رہے ہوگے اور نیک لوگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرو گے. حکم ہوگا خذوہ، پکڑ لو اسے. فاعتلوہ، اور حکم ہوگا کہ کھینچ کر لے جاؤ، گھسیٹ کر لے جاؤ اسے. الی سواء الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف. ثم صبوا، پھر کہا جائے گا اے فرشتوں انڈیلو ان کے اوپر. فوق رأسہ، ان کے سروں پر ڈالو. من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب. کھولتا ہوا گرم پانی انہیں ڈالا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا ذق، اب مزہ چکھ. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو دنیا کے اندر بہت عزت والا اور بہت کریم بنتا تھا. تجھے بڑا غرور و تکبر تھا، دنیا میں تیرا بہت مقام و مرتبہ تھا، مگر آج تجھ سے تیرا رب ناراض ہے. اب اپنے غرور کا انجام چکھ. ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ تمام باتیں وہ ہیں جس پر تم شک کیا کرتے تھے. یقیناً ایسا ہی ہوگا. گناہ کرنے والا گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور متقی بن جائے. متقی کے معنی ہے سچی پکی توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لے اور نجات حاصل کر لے. اس قلیل بے وفا فانی مختصر دنیا کو اہمیت نہ دے. یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. کوئی اللہ کی ناراضگی کے وقت اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا. ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے لوگ مقام امین میں ہوں گے، عزت کے مقام پر ہوں گے، عیش کے مقام میں، سکون کے مقام میں ہوں گے. فی جنات وعیون، جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، اور وہ سندس اور استبرق، یہ ریشم کی دو قسمیں ہیں، باریک ریشم اور موٹا ریشم. یہ سندس اور استبرق کو یعنی ان ریشمی قسموں کو پہنیں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. عالم یہ ہے کہ جنت میں رنج نہیں ہے. یوں تو جنت میں ادنا جنتی بھی ہوں گے، اعلی جنتی بھی ہوں گے، لیکن ادنا اپنے آپ کو ادنا نہیں سمجھے گا. یہاں تک کہ کوئی کسی کے لباس کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ اعلی جنتی ہے، اس کا لباس کتنا پیارا ہے. پھر اپنے لباس کو دیکھے گا تو اس کا لباس اس سے اعلیٰ ہو چکا ہوگا، کیونکہ جنت میں رنج نہیں ہے، غم نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. کذالک، اسی طرح بے شمار نعمتیں ہیں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان لوگوں کی
شادی کروائیں گے، ان کا جوڑا بنائیں گے ایسی حوروں کے ساتھ کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، پاکیزہ عورتوں سے ان کا نکاح فرمائیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور یہ جنت میں اطمینان سے ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کی لذتوں کو مانگیں گے، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، انہیں جنت میں موت نہیں آئے گی، وہ اب موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، صرف وہی پہلی موت جو ان پر آ چکی، وہ دنیا سے رخصتی کی موت، دنیا سے رخصت کرنے والی موت. اب جنت میں جانے کے بعد یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، جس پر فضل ہو جائے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت چھوڑنے والی جگہ نہیں ہے. دنیا کی لذتوں کی خاطر جنت کو ٹھکرا دینا، اللہ کو ناراض کر دینا بہت بڑی نادانی ہے. دنیا انسان ٹھکرا دے، دنیا کی تکالیف برداشت کر لے، لیکن اپنے رب کو ناراض کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہ بنے. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے. اے پروردگار تو ہمیں یہ فضل عطا فرما اور یہ بڑی کامیابی ہمیں بھی عطا فرما. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ زبان ہلائیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہو جاتا، اور پھر جب آپ اسے پڑھنا چاہتے تو عام طور پر جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اسے توجہ رکھنی پڑتی ہے اور ذرا تکلف کرنا پڑتا ہے، تھوڑی مشقت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام چیزیں نہ تھیں. آپ قرآن بھولنے سے پاک ہیں، آپ کو قرآن پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن اس کے لیے ہے. فارتقب انہم مرتقبون، پس تم انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی گناہگار لوگ انجام کا انتظار کر رہے ہیں، تو نیک لوگ انہیں نصیحت کریں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ بھی انتظار کریں کہ برے لوگوں کا انجام برا ہے. اللہ رب العالمین سورہ دخان کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، وہ درخت جو جہنم میں ہے، وہ درخت جو کانٹے دار ہے،